بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور، جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ آپ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا اور آپ علیہ السلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت اللہ شریف کے مقدار کے برابر تھا۔ اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی، پھر بادل چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ عز و جل کے بندو، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس گھر کی شان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ عز و جل نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ عز و جل نے اسے دنیا میں اتارا تو اس کی روشنی سورج جیسی تھی، لیکن جب اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سخت سیاہ ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، کومنٹ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔